دور کسی گاؤں میں ایک مچھیرا رہا کرتا تھا جو مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا اور اپنے بال بچے کا پیٹ پالتا تھا۔ نہایت غربت میں دن بسر ہو رہے تھے کہ ایک دن مچھیرا شکار نہ ملنے کی وجہ سے خالی ہاتھ ہی گھر لوٹ آیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑا سا سالن اور تھوڑے سے چاول موجود تھے۔ مچھیرے کی بیوی کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آج اسی پر ہی گزر بسر کر لیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کھانا کھانے کے لیے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مچھیرے نے کہا، میں ابھی دیکھتا ہوں کہ اس وقت دروازے پر کون آ گیا ہے۔ مچھیرا اٹھ کر دروازے پر دیکھنے گیا۔ کیا دیکھتا ہے، ایک بوڑھا شخص جو نہایت ہی زیادہ بھوکا تھا۔ وہ مچھیرے سے کہنے لگا، بیٹا مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے تھوڑا سا کھانا کھلا دو۔ مچھیرے نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ چنانچہ مچھیرے نے اپنے حصے کا کھانا اس بوڑھے شخص کو دے دیا اور خود اس رات بھوکا ہی سو گیا۔ کھانا کھا کر اس بوڑھے شخص نے مچھیرے کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمائے۔ اگلے دن مچھیرا شکار کرنے جاتا ہے تو کافی دیر کے بعد اس کے جال میں ایک مچھلی پھنس جاتی ہے۔ مچھیرا خود خوش ہو جاتا ہے کہ چلو آج تو کوئی نہ کوئی شکار ہاتھ آیا، چند پیسے ہاتھ آ جائیں گے تو گھر میں بیوی بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے جاؤں گا۔ مچھلی کو اٹھا کر وہ نکالنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک مچھلی بولنے لگتی ہے۔ مچھیرا حیران ہو کر مچھلی کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ بولنے والی مچھلی کہاں سے آ گئی۔ مچھلی کہتی ہے، مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گی جس سے تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ مچھیرے کے دل میں مچھلی کے لیے رحم آ جاتا ہے اور مچھیرا مچھلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ مچھلی ایک پتھر دیتی ہے اور کہتی ہے، اس پتھر کو جا کر اپنے گھر میں رکھو اور صبح تک کمال دیکھو۔ مچھیرا وہ پتھر لے کر خالی ہاتھ ہی گھر لوٹ آتا ہے۔ مچھیرے کی بیوی اس سارا واقعہ سن کر بہت غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آج ایک شکار ہاتھ آ ہی گیا تھا تو تم نے اسے چھوڑنے کی حماقت کیوں کی؟ آخر اس پتھر سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پتھر اٹھا کے کمرے کے کونے میں پھینک کر چلی جاتی ہے۔ اگلے دن وہ دونوں میاں بیوی جب صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں تو وہ پتھر سونے کے پتھر میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ تم نے دیکھا ہمارے صبر کا انجام، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا پھل دیا اور یہ سونے کے پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت امیر ہو جاتے ہیں، بہت بڑا گھر بناتے ہیں اور اس میں ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے پڑوسی ان کی اس تبدیلی پر بہت حیران ہوتے ہیں۔ ذرا معلوم کر کے تو آؤ، تمہارا پڑوسی اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ اچھا میں معلوم کرتا ہوں، اتنی دولت اس کے پاس آئی کہاں سے؟ ہاں کل تک تو ان کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ چنانچہ وہ شخص مچھیرے سے معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے۔ مچھیرا اپنی ساری روداد اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کے دل میں بھی لالچ آ جاتا ہے۔ اگلے دن وہ بھی اسی جگہ پر شکار کرنے پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح کی مچھلی اس کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ مچھلی اسی طرح اس سے کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور اس چھوڑنے کے صلے میں اسے ایک پتھر دیتی ہے۔ وہ شخص وہ اسی طرح پتھر لے کے خوشی خوشی گھر آ جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ میں بھی اب امیر ہو جاؤں گا اور پتھر کو ایک کمرے میں پھینک دیتا ہے۔ اگلے دن وہ شخص اور اس کی بیوی جیسے ہی کمرے میں جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر پتھر کی جگہ نہ تو کوئی سونے کا پتھر ہے بلکہ ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور دوبارہ کبھی اس طرف رخ نہیں کرتے، اور اس طرح ان کا جو اپنا گھر ہوتا ہے وہ بھی ان سے چھن جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آخر میں کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔